بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 27 یورپی طاقتوں کی جانب سے آخر کار پہلی بار عمران خان کی حمایت میں اور شہباز شریف کی مخالفت میں بہت بڑا دھماکے دار قسم کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، جس میں یورپین یونین نے اصل میں بتا دیا ہے کہ پاکستان میں ایک غیر آئینی غیر قانونی رجیم مسلط ہے، اور اس رجیم کی وجہ سے پاکستان کے اندر فسطائیت کا، ظلم کا، جبر کا پہاڑ توڑا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کے اندر عمران خان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ اب یورپی یونین کی جانب سے یورپی یونین نے کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ اپنا غیر آئینی غیر قانونی اسٹیٹس ختم کرے اور ملک میں ایک آئینی قانونی رجیم اور گورنمنٹ اور حکومت کی راہ ہموار کی جائے۔ دوسرے نمبر پر جو عمران خان اور اپوزیشن کے خلاف فسطائیت کا، بربریت کا جو پہاڑ توڑا گیا، اس کو بھی ختم کیا جائے، اور عدلیہ اور میڈیا کو، انسانی حقوق کو بحال کیا جائے، عدلیہ اور میڈیا کو آزاد کیا جائے۔ اب یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ، آپ ذرا اس کی ٹائمنگ چیک کریں۔ یہ جو اس کی جانب سے ٹائمنگ آئی ہے، اور ایسے موقع پر ان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ایک طرف آپ کو بتائے کہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، عوام کی جانب سے شدید ترین مخالفت کا سامنا ہے، پبلک ریاکشن کا سامنا ہے، لوگوں کا سامنا ہے، شدید قسم کا ریاکشن اس وقت پبلک کی جانب سے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سامنے آ رہا ہے۔ اور اس حکومت کی جو نالائکی ہے، اس حکومت کی جو نااہلی ہے، اس حکومت کی جو نکما پن ہے، وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اب نہ صرف پاکستان کے اندر اداروں کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، بلکہ انٹرنیشنل طاقتوں کی جانب سے، تنظیموں کی جانب سے، اداروں کی جانب سے اس حکومت کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو اس وقت موجودہ عمران خان کی صورتحال ہے، اس کی بھی سپورٹ کی گئی ہے۔ اب ہوا کیا؟ دیکھیں، ایک تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، اس کی جانب سے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ نمبر 2، جو اس وقت یورپی یونین ہے، جو 27 یورپی ممالک کی نمائندہ تنظیم ہے، اس کی جانب سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آیا۔ یورپی یونین کو موجودہ حکومت نے کسی نہ کسی طریقے سے مینج کیا تھا، اور یورپی یونین کے پاس پاکستان کے 2024 کے انتخابات کی جو جینوئن رپورٹ ہے، جو اصل رپورٹ ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر دھاندلی کی گئی، کس طریقے سے یہاں پر لوٹ مار کی گئی، کس طریقے سے یہاں پر مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، یہ ساری کی ساری رپورٹ اس وقت یورپی یونین کے پاس موجود ہے۔ لیکن پچھلے 2.5 سال سے اس کو کسی طریقے سے چھپایا گیا، اس کو مینج کیا گیا۔ گورنمنٹ نے کوئی ساز باز کی یورپین طاقتوں کے ساتھ، یا اس نمائندہ تنظیم کے مختلف لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے اس معاملے کو دبا کے رکھا۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں اس معاملے کو دبا کے رکھا، اور یورپی یونین کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا۔ اب جو ان کی جانب سے دھماکے دار قسم کا اعلان کیا گیا ہے، اس نے نہ صرف موجودہ حکومت کو چیلنج کر دیا ہے، بلکہ اس کو ملنے والے عالمی سطح کے اوپر جو اس وقت GSP+ اسٹیٹس کو چیلنج کر دیا ہے۔ یورپین طاقتوں کی جانب سے، یورپین ممالک کی جانب سے پاکستان کو ایک GSP+ اسٹیٹس دیا جاتا ہے۔ اس اسٹیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان بڑی آسانی کے ساتھ ان ممالک کے اندر ایکسپورٹس کر سکتا ہے، اور اس میں ٹیکس کی جو ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جو اس وقت پاکستان کو وہاں پر ایکسیس دی جاتی ہے، پاکستانی وہاں پر بہت بڑی تعداد میں اوورسیز موجود ہے، ان کے ریمیٹنس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کھل کر کیٹیگوریکلی، یورپی یونین نے پاکستان کے اندر موجود جو اس وقت نااہل، نالائق اور کرپٹ رجیم ہے،
اس کو ایکسپوز کر دیا اور اس کے بارے میں بتا دیا. ایک تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اس نے بتا دیا کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے عدلیہ، میڈیا، موجودہ حکومت یہ آپس میں مل کر ایک آرگنائزڈ قسم کا کرائم کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں. عوام کے مینڈیٹ کو ان لوگوں نے ایک آرگنائزڈ کرائم کے ذریعے سے لوٹا. عوام کے مینڈیٹ کو ان لوگوں نے ایک آرگنائزڈ کیمپین کے ذریعے سے اس کے اوپر لوٹ مار کی. اور اس کے بعد اب ان کی جانب سے جو پچھلے 2.5 سال سے عوام کے اوپر ظلم اور جبر کا پہاڑ توڑا گیا، اس کو اب ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ان کی جانب سے کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا. اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ والے معاملات کو ٹھیک نہ کیا، اگر آپ کی جانب سے یہ والی تمام کی تمام چیزیں ٹھیک نہ کی گئیں، تو اس کے نتیجے میں جو یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کو جتنی بھی سہولیات مل رہی ہیں، وہ چاہے اکنامک میدان کے اندر موجود ہیں، پولیٹیکل سپورٹ موجود ہے، وہ کسی قسم کی بھی سپورٹ موجود ہے، وہ تمام کی تمام سپورٹ کو، اکنامک سپورٹ کو، پولیٹیکل سپورٹ کو ختم کر دیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آلریڈی یہ جو پاکستان کے اکنامک آپ کو تباہی اور بربادی نظر آتی ہے، ایکسپورٹس کے اندر آپ کو کمی نظر آتی ہے، اگر GSP+ اسٹیٹس ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اکنامک صورتحال آلریڈی جو تباہ حال ہے، مزید تباہ ہو جائے گی. دوسری جو اہم ترین بات کی گئی کہ جو پولیٹیکل سپورٹ ہے اس گورنمنٹ کے پاس، حکومت کے پاس، ملک کے پاس، ان یورپین ممالک کے اور اس کے علاوہ باقی امریکہ، برطانیہ وغیرہ کی، اگر یہ پولیٹیکل سپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا جو اصل چہرہ ہے، جو اس حکومت کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو ان کا اصل چہرہ ہے، ان کا جو چوری کا مینڈیٹ ہے، ان کے پاس جو ایک چوری والا مینڈیٹ ہے، اس کو دنیا کے سامنے رکھ دیا جائے گا. تو یہ اب یورپی یونین نے کیٹیگوریکلی ان کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھ دیا ہے. اور سب سے بڑی جو ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ یہ کہ اپوزیشن کے خلاف جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ایک تو اس کو بند کیا جائے، ختم کیا جائے. دوسرے نمبر پر عمران خان کی رہائی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے. یہ بہت بڑی ڈیمانڈ اس وقت سامنے آئی ہے، بہت بڑا مطالبہ اس وقت سامنے آیا ہے، اور یہ کھل کھلا کے ان کی جانب سے ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا گیا ہے، جس سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اب مزید یہ حکومت جو فسطائیت کے پہاڑ توڑ رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے، اور عمران خان کو جس طریقے سے آئسولیشن کے اندر رکھا گیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اب ختم ہونے والی ہیں. اور ان کا جو اصل کردار، ان کا جو اصل چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے بھی آ چکا ہے.